بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ میرے ساتھ کسی نے شیئر کی ہے۔ اس میں نیم جو ہے وہ چینج کر کے آپ کو بتا رہی ہوں۔ میرا نام مائرہ ہے اور میں اپنے کزنس کے ساتھ تقریباً 3 فیملیاں ہم ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا تھا اور ہم سب ہنسی خوشی اپنے کزنوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں تقریباً 10 کمرے تھے اور 2 اوپر کمرے تھے۔ جو اوپر کمرے تھے اوپر جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی، کیونکہ ایک کمرے کو تو ہر ٹائم تالا ہی لگا رہتا تھا اور وہ میری دادی کا کمرہ تھا۔ اس کمرے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں کوئی خاص چیزیں ہیں، اس وجہ سے ادھر الاؤڈ نہیں ہے اور کوئی بھی ادھر نہیں جائے۔ اگر کوئی وہاں جاتا تو اسے ڈانٹ کر دادو بھگا دیتی تھی۔ تو اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ہم بہت چھوٹے تھے، میرے کزن بھی، ہم کھیلتے رہتے اور ایک دفعہ ہم نے سوچا کیوں نہ ہم اندر جھانک کر دیکھیں کہ اندر کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے نیچے جھانک کر دیکھا تو مجھے کچھ سایہ سا نظر آیا اور میں ڈر گئی۔ تو میں نے جلدی سے نیچے کی طرف دوڑ لگا دی۔ تو پھر اچانک سے دادو نے کمرہ کھولا اور پیچھے سے مجھے آواز دی، تم ادھر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا، تم پھر ادھر آ گئی ہو، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ اور اس کے بعد میری طبیعت بہت خراب ہوئی۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا کہ مجھے ایسے لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ بات اپنی امی کو بتائی، لیکن میری امی نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں جب منع کیا آپ پھر کیوں اوپر جاتے ہو۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے اور میرے دل میں تجسس ہوتا جا رہا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے جو ہمیں ہر کوئی منع کرتا ہے ادھر جانے سے، کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جس چیز سے منع کیا جائے وہ وہی کام کرتے ہیں۔ اسی طرح دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن میں اچانک سے کھیل رہی تھی تو میری گیند اوپر چلی گئی اور میں گیند لینے کے بہانے اوپر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر کمرہ بند ہے لیکن اندر سے آواز کوئی بھی نہیں آ رہی۔ تو میں اندر چلی گئی۔ اندر عجیب سا سامان بکھرا پڑا تھا اور میری دادو بھی نہیں تھی۔ یہ دیکھ کر میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا، بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے کندھے بہت بھاری ہو رہے تھے، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد میری امی نے مجھے اٹھایا، بیڈ پر لٹایا اور انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہیں 1 دن کے بعد ہوش آیا ہے اور تم اوپر کیا کرنے گئی تھی؟ تمہیں اتنی بار منع کیا ہے کہ اوپر نہیں جانا۔ تو میں نے انہیں سارا کچھ بتایا کہ میرے کندھے بہت بھاری ہو گئے تھے، جیسے وزن اتنا زیادہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور میرا اسی وزن کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت بہادر تھی اور اسی طرح کچھ دن گزر گئے اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ پھر کیا ہوا۔ اور پھر اگلے دن 1 ہفتہ ہی گزرا تھا، میں پھر دادو کے کمرے میں چلی گئی اور سب لوگ مجھے تلاش کرتے رہے، لیکن میں نے کہا اب تو میں پورا پتہ کرا کر رہوں گی کہ اندر ہے کیا۔ اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں اور جب میں بے ہوش ہو گئی اور جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک جیل میں بند تھی۔ تو میں بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب میں نے ارد گرد دیکھا تو بڑے بڑے جنات تھے جو کہ جیل کے باہر پہرا دے رہے تھے اور مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ میں اپنی امی کو پکار رہی تھی۔ پھر بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میرے امی نے مجھے کہا تھا کہ سوتے ٹائم ایک دعا پڑھا کرو، اللہم بسمک اموت و احیا۔ میں بس وہی پڑھتی رہی کیونکہ مجھے وہی آتی تھی اور میں ہر ٹائم وہی پڑھتی رہتی۔ تو ایک دن مجھے ایسے لگا کہ جیسے ایک جن مجھے کہہ رہا ہو یہاں سے چلے جاؤ، تم یہ مت پڑھو، اگر تم نے یہ پڑھا تو پھر دیکھنا، بند کرو اپنی زبان۔ لیکن میں اور پڑھنے لگتی اور اس طرح میں اتنا پڑھتی کہ بس جیسے پاگل ہو گئی۔ اور ایک دن تو ایسے لگا کہ وہ جن کو آگ لگ گئی ہے۔ اور اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے والدین نے مجھے بتایا کہ ہم تمہیں تلاش کرتے رہے ہیں، تم تقریباً 1 مہینے سے غائب ہو اور اب تم مجھے آ کر ملی ہو۔ تو میں نے انہیں سب بتایا کہ وہاں اتنے بڑے بڑے جن تھے اور انہوں نے مجھے قید کر رکھا تھا اور ان جن
نے مجھے بہت زیادہ ظلم کیا، اور انہوں نے مجھے منع کیا کہ میں ہر ٹائم دعا پڑھتی رہتی تھی، تو انہوں نے مجھے اس دعا سے منع کیا، لیکن میں پڑھتی رہی، اور اسی دعا کی برکت سے میں آج اس قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ اس کے بعد دادوں نے بتایا کہ اس کمرے میں بہت سے جنات رہتے ہیں، اس لیے میں تمہیں منع کرتی تھی، لیکن تم منع نہیں ہوتی تھی۔ تو اس کے بعد آئندہ ہم سب نے توبہ کر لی کہ اس کمرے میں جانے سے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اوکے، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔